السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 سے لے کے 178 تک ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی، ان کی روش کی۔ آگے ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اللہ کی ہدایات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے دلائل اور براہین کو چھوڑ کر، اس کی نشانیوں کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے اور کچھ تشبیہات بھی دی جا رہی ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 175 سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے رسول، انہیں اس شخص کی خبر سنا دے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں لیکن وہ ان سے بالکل نکل گیا، یعنی الگ ہو گیا، تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، آخر کار وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں پر لفظ ہے فَانْسَلَخَ، انسلخ۔ یہ انسلخ ہے، یہ کیا ہے؟ انسلخ کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھال کا اتر جانا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، اگر دیکھا نہیں تو سنا ہوگا، یا فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ سانپ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی کینچلی بدلتا ہے، اپنی کھال۔ تو وہ نئی کھال کے ساتھ جب سامنے آتا ہے تو پچھلا کوئی نشان اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑ کر، اس کے دلائل اور براہین سے منہ موڑ کر اپنی مفاد پرستی کی راہوں پر چلتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی کسی بھی ہدایت کا، اس کے دلائل اور براہین کا اثر ہی نہیں ہوا۔ تو یہ حالت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی کہ ان کے اوپر پھر اللہ کی ہدایات کا، اس کی آیتوں کا، نشانیوں کا، دلائل اور براہین کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کو اثر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے 176، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کے ذریعے اس کا مرتبہ بلند کر سکتے تھے۔ یعنی اگر وہ شخص چاہتا تو اللہ کی ہدایات، اس کی نشانیاں، اس کے دلائل اور براہین سے وہ اپنا مرتبہ بلند کر سکتا تھا۔ لیکن آگے کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ تو زمین سے ہی چمٹ کر رہ گیا۔ یعنی ہم تو اس کو بلندیوں پر، اس کو اعلیٰ عرفہ مقام دینا چاہتے ہیں، اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے ایسا لگا ہے کہ زمین سے چمٹ کر، یعنی پستیوں سے چمٹ کر رہ گیا۔ زمین کا مطلب پستی ہوتا ہے، تو یہ زمین کی جو پستی ہے نا، اس سے چمٹ کر رہ گیا۔ اب ایک تشبیہ دی جا رہی ہے، غور سے سنیے گا بات کیا کر رہا ہے قرآن۔ ایسے لوگوں کی مثال کس کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ الفاظ ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اس انسان کی جو خواہشات کی پیروی ہے نا، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کتے کی ایک صفت کے ساتھ، کتے سے نہیں، کتے کی صفت کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے کہ ان تحمل علیہ یلحس، اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ وہ جو کتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ کتے کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے اور وہ ہانپتا رہتا ہے۔ آگے ہے او تترکہ یلحس، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ کتا ہر حالت میں ہانپتا ہے زبان نکال کر،
اگر اس کے ساتھ سختی کی جائے، اس کے اوپر کوئی حملہ کیا جائے تب بھی، یا اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہمتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہمارے دلائل اور براہین کو جھٹلایا۔ کائنات میں جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں ان کی۔ اور آیت کے آخر میں رسول سے خطاب کر کے کہا گیا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس اے رسول تو یہ واقعات بیان کر تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اس آیت کا لب لباب کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ اپنی نشانیاں عطا کرے مگر وہ ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے دنیا کی محبت اور اپنی خواہشات کا پیرو بن جائے، وہ خود اپنی بلندی کا موقع کھو دیتا ہے۔ پھر اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے نصیحت کی جائے یا اسے نصیحت نہ کی جائے، ویسے چھوڑ دیا جائے، اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نہ نصیحت کرنے سے کوئی اثر ہوتا ہے، نہ سمجھانے سے کوئی اثر ہوتا ہے، اور اگر اسے نہ بھی سمجھائیں وہ خود بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ حالت ہوتی ہے اس کی۔ یہاں کتے کی تشبیہ اس کی اسی مستقل اور نہ بدلنے والی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ جیسے کتا ہر حال میں ہامتا رہتا ہے، ویسے ہی جو شخص اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ جائے وہ بھی ہر حال میں انہی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اللہ کی نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ سمجھ آ رہی یہ چیز کس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے؟ پیچھے وہ انسالخہ کا لفظ آیا کہ جیسے سانپ اپنی کینچلی بدل لیتا ہے تو کوئی نشان نہیں ہوتا پچھلی کھال کا، ایسے ہی ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 177 سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ان کی مثال بہت بری ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، وہ اپنی غلط روش کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اس کے بعد آیت 178 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے اللہ ہدایت دے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ اپنی تباہی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو چیز آ رہی ہے نا، جسے اللہ ہدایت دے اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے، لیکن اس کو سمجھیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو اسے ہدایت ملتی ہے، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو پھر اسے کوئی گمراہی سے ہٹا نہیں سکتا۔ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو حق کو قبول کرنے کا طالب ہو۔ جو حق کو قبول کرنے کا طالب ہی نہ ہو تو اللہ زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ ہے اس کا معنی۔ اور اپنی مرضی سے جو شخص ہدایت اختیار کرنا چاہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا تو اللہ کبھی بھی زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اور یہ چیز کئی جگہ کے اوپر قرآن میں آ رہی ہے کہ ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ کوئی لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو توفیق دے دیتے ہیں،
توفیق دیتا ہے اللہ، لیکن اس کو جو طالب ہو، جو حق کا طالب ہو، اللہ اسی کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے جو اپنی مرضی سے حق کو چھوڑ کر گمراہی پر مصر رہے، اسی کو گمراہی پر چھوڑتا ہے۔ گمراہ تو وہ ہوتا ہے، یعنی اللہ نے گمراہ نہیں کیا ہوتا، اسی شخص نے صحیح راستہ چھوڑ کر گمراہی اختیار کی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کو گمراہ رہنے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ اس کو از خود گمراہ کرتا ہے، وہ تو آلریڈی گمراہی پر ہے نا۔ یہ بڑا باریک فرق ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ یہ کرتا ہے کہ پھر اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جتنی گمراہی میں پڑنا ہے، جتنی گمراہی میں مبتلا ہونا ہے ہو جاؤ۔ تو یہ چیز ہوتی پھر اس کے ساتھ۔ زبردستی یہ نہیں کرتا کہ کسی کو کہے کہ تم غلط راستے کے اوپر چل رہے ہو، اس کو پھر زبردستی صحیح راستے پہ ڈال دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ جبر نہیں کرے گا، جبراً کسی کو اپنی صحیح راستے پہ نہیں لائے گا، نہ ہی جبراً کسی کو غلط راستے پر ڈالے گا۔ انیشیٹو انسان کا ہے کہ وہ اپنے آزاد مرضی، اپنے آزاد ارادے کے ساتھ حق کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے یا باطل کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے۔ اللہ کا قانون اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، انیشیٹو انسان نے لینا ہوتا ہے۔ تو جیسے انسان معاملہ کرتا ہے ویسے ہی اللہ کا قانون اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یہ اس کا قانون مکافات ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یہ نہیں ہے کہ تم گندم بو تو جو ہے وہ کاٹو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا جو بو اور گندم کاٹو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یہ اللہ کی سنت، اس کی روش اٹل ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ کی طرف ہدایت دینے یا گمراہی یا گمراہ کرنے کی نسبت کی گئی ہے، وہاں اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ انسان کے اپنے رویے، اختیار اور انتخاب کے مطابق اسے ہدایت دیتا ہے۔ انسان کے اپنے رویے، انسان کے اپنے اختیار، اس کے اپنے انتخاب کے مطابق اسے ہدایت دیتا ہے، اور اسی کے مطابق اسے گمراہی میں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون، اور صحیح لفظوں میں کہیں تو اس کی سنت۔ ہم نے تو وہ سنتیں بنا لی ہیں نا، میٹھا کھانا سنت ہے یا انگلیاں چاٹنا سنت ہے، ہم نے تو ان چیزوں کو سنت بنا لیا ہے نا، داڑھی رکھنا سنت ہے۔ یہ قرآن ہے، سنت کا لفظ قرآن میں ہے، وہاں سے دیکھنا پڑے گا کیا ہے۔ تو سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی غیر متبدل روش، اس کا غیر متبدل قانون، کس سے متعلق؟ انسانی معاملات سے متعلق۔ سنت جو ہے یہ انسانی معاملات سے متعلق اللہ کا غیر متبدل قانون ہے، انچینجیبل، وہ بدلتا نہیں ہے۔ کسی بھی دور میں، کسی بھی دور کے انسان جیسا معاملہ کریں گے ویسا ہی اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ وہ اچھا کریں گے تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، وہ برا کریں گے تو ان کے ساتھ برا معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔